بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس عجائبات بری دنیا میں، اس پرنور مجلس میں، اس روحانی محفل میں، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ پروردگار عالم خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، جہاں پہ خوشیاں ہی اور آسانیاں ہی آپ کی منتظر ہوں، اور آپ دیگر بندگان خدا کو بھی اللہ کی توفیق سے خوشیاں اور آسانیاں ہی بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آ جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک ایسے عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جیسے ہم ان اسماء کا نام لیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے باز نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کے 3 اسماء ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور ان اسماء کے دیے گئے وظائف کو جتنی پذیرائی ملی ہے وہ توقعات سے بھی بڑھ کے ہے، اور کیوں نہ ہو یہ عظیم الشان اسماء ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ 28 اسماء پر مشتمل یہ اسماء برحتیہ کہلاتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے وصی اور جانشین حضرت آصف بن برخیہ کو وراثت میں ملے تھے، اور آصف بن برخیہ سے ان کے شاگردوں اور ہوتے ہوتے آج کے مشائخ اور اکابر تک پہنچے۔ اس سلسلے کا جو پہلا اسم میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، یا تتلیت، تو صرف اسی اسم کی ویورشپ وہ تقریباً 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بے شمار لوگوں نے اس اسم سے استفادہ کیا ہے، جو وہ ہمیں واٹس ایپ، ڈائریکٹ کالز اور میسیجز کے تھرو بتاتے رہے ہیں۔ یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے اکابر اور مشائخ نے اپنی تصانیف میں ان کا ذکر کیا ہے، بلکہ امام غزالی نے تو یہ تک فرما دیا ہے کہ ان اسماء کے آگے پیچھے کسی اور عظیمت کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اسماء بذات خود ہی شافی ہو کافی ہے، کیونکہ ان اسماء کے جو ملائک اور موکلات ہوتے ہیں وہ ان اسماء کے ذاکر اور عامل کی خدمت پہ معمور ہوتے ہیں، بلکہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس کا حکم مانے، اس کی حاجت پوری ہونے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ یہ اسماء اس قادر و قوی کے اسماء مبارکہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور اس پہ موجود تمام موجودات ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس محفل میں اس سلسلے کا 4تھا اسم لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے۔ یہ وہ اسم ہے کہ اس کا ذاکر لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اور مال و دولت، روپیہ پیسہ اس کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس اسم کو وہ اپنا لے اور اس کے ساتھ چلتا رہے، پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اثرات، اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے قابل اور اہل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ یہ اسم مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، علم الاعداد کے حساب سے اس کا عدد بنتا ہے 1130۔ اگر کوئی شخص اس عدد میں کمی بیشی کیے بغیر صرف عام طریقے سے ہی ہر رات کو شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1130 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے، اس کو اپنے اذکار میں شامل کرے، تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہی اس کو اس اسم کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کی توفیق حاصل ہو پائے گی۔ یہ اسم جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کا تلفظ بھی ذرا غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انغللیتھن، انغللیتھن۔ البتہ اس کی ایک اور پروننسیشن بھی ہے، اس کا ایک اور تلفظ بھی ہے کہ اس کے نیچے 2 زیر لگا کے پڑھتے ہیں، انغللیتھن۔ تو آپ کو یہ اسم 2 طریقوں سے لکھا ہوا مل سکتا ہے، 2 طریقوں سے بتایا ہوا مل سکتا ہے۔
لیکن جو میری تحقیق ہے، میرا ریسرچ ہے، جو مجھے میرے اپنے استادوں سے ملا ہے، وہ 2 پیش کے ساتھ ہے، اور میں نے جب بھی اس کا ورد کیا ہے تو 2 پیش کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس کو 2 پیش کے ساتھ ہی اس کو پڑھا کیجیے۔ میرے پاس دلیل ہے اس کی کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو زیر لگا کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 اسما ہیں اللہ کے بعد، یا رحمان اور یا رحیم، لیکن جب ہم ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو پھر زیر نہیں لگاتے، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یا رحمان و یا رحیم، یعنی دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ میں جو طریقہ فالو کرتا ہوں وہ 2 پیش کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1130 مرتبہ اس کا عام ورد ہے، جو ایک بندہ رات کو کسی بھی وقت سکون کے ساتھ اس کا ذکر کر سکتا ہے، اس کا ورد کر سکتا ہے، تاکہ اس اسم کے روحانیات موکلات کے ساتھ اس کی دوستی اور آشنائی ہو سکے، اور اس کے دنیاوی کام احسن طریقے سے انجام پا سکے۔ کاروبار میں اضافے، بزنس میں ترقی کے لیے اس اسم مبارکہ کو بڑا سا خوش خط کر کے اگر کوئی بندہ کسی سفید کاغذ پہ لکھ لے، اس کی پلاسٹک کوٹنگ کر لے اور اس کا رخ باہر کی طرف لگا کے اپنے کاروباری جگہ پہ لٹکا دے، اور لکھنے کا جو اس کا وقت ہے وہ جمعرات کے دن یا تو سورج نکلنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اس اسم کو تحریر کرے، یا پھر 7ویں ساعت گزرنے کے بعد 8ویں ساعت پھر جب مشترکی آتی ہے تو اس وقت دوبارہ اس کو لکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت کا استخراج آپ لوگوں کے لیے شاید مشکل ثابت ہو سکے۔ تو آسان سا طریقہ یہی ہے کہ جمعرات کے دن سورج نکلنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس اسم کو خوبصورت خوش خط لکھ کے اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے کاروباری جگہ پہ آویزہ کر دیں۔ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ جب بھی اس کو آپ نے لکھنا ہو تو وہ چڑھتے چاند کے ایام ہوں، یعنی چاند کی 4 تاریخ سے لے کے 14ویں تاریخ کے درمیان اس جمعرات کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اور جب آپ اس کاغذ کو لکھ کر تیار کر لیں تو اس کے بعد اپنی کاروباری جگہ پہ چاروں طرف اس کو آویزہ کرنے یعنی لٹکانے سے پہلے اپنے کاروباری جگہ پہ، اپنے بزنس کی جگہ پہ چاروں اطراف لوبان اور اسپند یعنی ہرمل جو ہے اس کی دونی دے دیجیے، اور اس کے بعد جب بھی اپنے کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو لوبان اور ہرمل کی دونی دیا کریں، اور روزانہ جب بھی آپ اپنی دکان کھولیں تو چند مرتبہ اس اسم کی تلاوت کر کے اپنی دکان کو کھولیں۔ خدا کے فضل و کرم سے اتنی تسخیر خلائق ہوگی، گاہکوں کا تاندہ بن جائے گا، رش کی وجہ سے آپ کو کھانے اور پینے کا بھی ہوش نہیں رہے، آپ کے کاروبار میں اللہ کے فضل سے اتنی برکت ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہو بھی نہیں تھکیں گے۔ جن کو روحانیات اور تسخیر جنات کا شوق ہے وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط دل اور جگری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کو بغیر کسی استاد کے کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ نقصان اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر بھی اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اور اس کا طریقہ ہے کہ کسی علیحدہ خلوت والی جگہ پہ یعنی علیحدہ مکان میں جہاں کوئی اور نہ ہو، اس عمل کو 11,300 کی تعداد میں شروع آخر میں 110 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، درمیان میں یہ عمل 11,300 مرتبہ پڑھنے سے جنات اور موکلات کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور آپ ان کو کلی آنکھوں سے دیکھنے کا تجربہ کر پائے۔ میرے محترم ناظرین، جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے عرض کیا کہ یہ اسم، اس میں تو بے شمار خاصیتیں ہیں، لیکن 2 بڑی خاصیتیں اس میں موجود ہے، ایک برکت و فراوانی کا اور ایک تذکیر کامل کا۔ اس اسم مبارکہ کے ذاکر کو، اس کے پڑھنے والے کو خود بخود ہی تذکیر کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے لگن سے کچھ لمبے عرصے کے لیے اس اسم کے ساتھ چلتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، اس سے عشق کرتا رہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ وہ اس اسم کے ساتھ عشق کرے گا اتنے ہی بندگان خدا اس کے عشق میں مبتلا ہوں گے، اس کے عزت و احترام کرنا شروع ہو جائے، اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس اسم کے روحانیت کے ساتھ دوستی اور آشنائی کا ایک علامت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے
کہ اب آپ کو اس اسم کے ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی اور اس اسم کے روحانیات کے ساتھ دوستی شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ تسخیر کے معاملات میں بھی اس اسم سے کام لینے کی صلاحیت کے حامل ہو جائیں گے۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہو کسی شخص سے، کسی بھی بندے سے، تو اس اسم کو صرف ایک بار اپنے کف دست پہ، یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ کر اس شخص کے پاس جس سے آپ کی کوئی حاجت ہو، جس کے پاس آپ کا کوئی کام پسا ہوا ہو، اس سے ملنے کے لیے جائیں اور اس سے طلب حاجت کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ کیسے وہ آپ کی حاجت پوری کرنے میں تن من دھن سے کوشش کرنے لگے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا اسماء برحتیہ کے سلسلے کا چوتھا اسم جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب چلتے چلتے اس کے معنی عربی میں بھی سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان مستحکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ورد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور وہ دو اسماء مبارکہ جو عربی میں اس کے ہم وزن ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی دو اسماء مبارک، یا رحمان و یا رحیم ان غللیت۔ تو اس اسم کا ورد کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، اس سے استفادہ کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو چلتے چلتے اس اسم کو کچھ مرتبہ پڑھیے میرے ساتھ، ان غللیت ان غللیت ان غللیت ان غللیت، یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحیم ان غللیت ان غللیت ان غللیت۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے اس محفل سے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں آج کی محفل سے اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔